بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا فرفع یدیہ ثم قال اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ گزشتہ درس کے اندر صلاۃ الاستسقاء پانی مانگنے کی دعا اور نماز، یعنی بارش کے رک جانے پر جو خصوصی دعا اور نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ اس کے لیے اسپیشل نماز پڑھی جائے، باہر میدان میں جا کر عید نماز کی طرح وہ نماز ادا کی جائے اور وہاں پھر الٹے ہاتھ کر کے اس طرح اونچے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، سیدھے نہیں الٹے۔ مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح ہم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا ہے تو بھی ہمارے موسم اور حالات کو بدل دے۔ پھر آپ چادر بدلتے تھے، چادر کا جو اوپر والا حصہ اس کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یا اللہ ہمارے موسم کو، حالات کو بدل دے۔ بسا اوقات آپ صرف دعا پر ہی اکتفا کرتے تھے، یعنی میدان میں جانا، نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں، یہ طریقہ بھی ہے، اور مسجد میں دعا کر دینا یہ طریقہ بھی ہے۔ اس کی یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ، ایک شخص جمعے والے دن مسجد میں آیا۔ کس وقت آیا؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، نبی علیہ السلام کھڑے تھے، یخطب خطبہ دے رہے تھے۔ دو باتیں سمجھ آئیں، حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، بیٹھ کر خطبہ دینا یہ میرے پیغمبر کی سیرت اور سنت نہیں ہے۔ بیمار ہے، مجبور ہے، پریشانی ہے تو بیٹھ جائے، لیکن اصل سنت کیا ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے۔ اور خطبے کے دوران وہ شخص آیا اور اس نے درمیان میں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، یہ نہیں کہ آگے آیا یہاں قریب کھڑے ہو کر کوئی بات کی کان میں، ایسا نہیں۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا، بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے، تو پھر وقت اوقات وہ ظاہری آداب حالات کو بھی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ وہ آپ کے قریب آتا، جب آپ نماز ختم کرتے اس وقت کہہ دیتا یا خطبے کے بعد کہہ دیتا، لیکن پریشان اتنے تھے کہ وہ آئے اور دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے، جیسے اب درس ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی درمیان میں آئے اور ہماری بات کو ٹوک دے اور اپنی بات شروع کر دے، اس کا مطلب یہ بندہ بہت پریشان ہے، اس نے انتظار نہیں کیا۔
تو اس نے آ کر دور سے کہہ دیا ہلاکت الاموال، حضور اب بس ہو گئی، ہمارے مال مویشی مر گئے، قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، وانقطعت السبل، راستے منقطع ہو گئے۔ راستے منقطع کیسے ہو گئے؟ جب پانی نہ ہو، بارش نہ آئے تو ہوائیں چلیں تو اس وقت کچے راستے ہوتے تھے اور ریت کے ٹیلے اڑ اڑ کر دوسری جگہ پہ پھیلتے جائیں تو پھر وہ راستوں کے نشانات گم ہو جاتے۔ آج کل تو آپ کے لیے سڑکیں ہیں نا، بڑی نعمتوں میں ہو، جو آج تمہارے پاس نعمتیں ہیں، یقین جانیے یہ کوئی 400 سال پہلے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، جو آج غریب آدمی کے پاس نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ چولستان کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ رات وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ آپ کے پاکستان کے علاقوں میں ہے، بھاول نگر سے آگے بھی ہے، بھاولپور سے آگے بھی ہے، چولستان کے جو علاقے ہیں وہاں سے ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے کہ رات کو ہوا چلتی ہے اور بڑے بڑے ٹیلے جو دن کو ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے ٹیلے کے ٹیلے اڑ کر دوسری جگہ پہ جا کے وہ ٹیلے بن چکے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی رات کو سوئے اور ہوا چل گئی تو سمجھ لو وہی اس کی قبر بن جائے گی، یعنی اتنی ریت مٹی اڑے گی کہ وہاں دوسری جگہ اس کو دفن کر کے۔ تو اس طرح ہوا، کہنے لگے ہلاکت الاموال، مال مویشی مر گئے، وانقطعت السبل، راستے ختم ہو گئے، نشانات مٹ گئے ان کے۔ فادعوا اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ اب صحابی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضور کا نام لے کر ان کے واسطے سے خود دعائیں نہیں کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے دعا کروائی جائے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ تو اس صحابی نے آ کر کہا اے پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا کر دے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ خطبے کے دوران مقتدی جو ہیں وہ ڈائریکٹ امام سے کلام کر سکتے ہیں اور امام ان کی بات سنیں، یہ اس کے حق ہے کہ اس کی بات سنیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا بیٹھ جا تمہیں پتہ نہیں درس ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، نہیں، آپ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، حضور نے ان کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کا معاملہ کیا۔ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فا للتعقیب مع الوصل، فا کا معنی ہوتا ہے فوراً یہ کام ہوا، جیسے ہی اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، آپ نے ادھر ممبر پر کھڑے کھڑے اپنا خطبہ روک کر اس کی پریشانی کو بھانپ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش کے قطرات عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا کر دی۔ فذکر الحدیث، امام صاحب نے پھر کہا کہ آگے روایت لمبی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ابھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خطبہ پڑھ کے باہر نکلے، فانشأ اللہ صحابہ فرعدت وبرکت فامطرت، پھر وہ کڑکے گرجے برسے اور خوب برسے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ بارش ہوتی رہی۔ ثم جاء، پھر اگلے جمعے وہ دوبارہ آ گیا اور اسی طرح ادھر کھڑے ہو کر کہا اے پیغمبر علیہ السلام اب اسے کہیں کہ بس کر دے۔ وفیہ الدعاء بامساکیہ،
پھر انہوں نے کہا حضور اب بس کروا دیں. پھر آپ نے وہاں دوبارہ دعا کی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب اس کو بس کر دے، ہمارے سے پھیر دے اور پہاڑوں میں، جنگلات میں اور درختوں کی جگہ پر ان کو لے جا. تو یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ خطبے کے دوران بھی بارش کے لیے دعا کی جا سکتی، خطبہ چھوڑ کر بھی دعا کی جا سکتی، ممبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور مسجد میں رہ کر بھی پانی کی دعا کی جا سکتی ہے، اور باہر جا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا کوہیت یستسقی بالعباس بن عبد المطلب وقال اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط آ گیا، اور قحط کی ایک بڑی وجہ بارشوں کا نہ ہونا ہے، قحط سالی ہو گئی. پھر وہ صحابہ کو لے کر، یہ روایت ذرا توجہ سے سنیے گا، اس سے آپ کے عقیدے کی بہت اصلاح ہے. عمر رضی اللہ عنہ معمولی شخصیت ہے؟ نہیں. مجھے تو یوں معلوم ہے کہ پوری انسانیت میں صرف ایک شخص ایسا تھا، پوری انسانیت میں، پوری کائنات کی انسانیت میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد تھا، اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. یوں سمجھیں سب شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور شیطان عمر کو دیکھ کے ویسے ہی بھاگ جاتا تھا. یعنی شیطان عمر سے ڈرتا تھا رضی اللہ عنہ. جب وہ خلیفہ بنے ان کے دور میں قحط آ گیا. اس کا مطلب عمر رضی اللہ عنہ بھی قحط کو روک سکے نہیں، اپنی مرضی سے حالات بدل سکے. کیا دنیا کے سارے اولیاء اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچیں گے، اور وہ خود بھی بارش کے اوپر ان کو اختیار نہیں ہے، تو کیا کوئی اور بارش پہ اختیار رکھتا ہے؟ نہیں. بارشوں کا اختیار فقط اللہ کے پاس ہے. حضور علیہ السلام بھی پچھلی روایت میں ہے کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے. بارش اللہ کے اختیار میں. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا. یستسقی بالعباس ابن عبد المطلب، وہ صحابہ کو لے کر اور عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان میں پہنچ گئے. کہاں سے نکلے؟ مسجد سے. کہاں گئے؟ میدان میں. مسجد کے کونے میں ایک حجرہ تھا، جس حجرہ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، جہاں میرے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سارے نبیوں کا امام ہے اور ایک سارے صحابہ کا امام ہے. سارے نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے ولیوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ دونوں کی قبر مبارک ان کے اندر موجود ہے. صحابہ کو لے کر وہ ان قبروں کے پاس نہیں گئے. کہاں گئے؟ میدان میں. تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کو لے کر کہاں گئے؟ میدان میں. اور جا کر کیا کہا؟ اللہم اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، انا کنا نستسقی الیک بنبینا، پہلے ہم جب بارش کی ضرورت ہوتی
تو تیرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہم میدان میں آتے تھے، پھر وہ دعا کرتے تھے فَتَسْقِينَا، تو تو ہمیں بارش دے دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْبِ نَبِيِّنَا، اور اب حضور یہاں موجود نہیں، ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے۔ حضور کے والد کی جگہ پر جو چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ، چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو ہم ان کو لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، پہلے آقا تجھ سے دعا کرتے تھے تو دیتا تھا، اب یہ دعا کریں گے تو پھر بھی تو ہمیں بارش عطا کر دینا۔ تو پھر عباس رضی اللہ عنہ دعا کرتے، فَيُسْقَوْنَا، تو صحابہ پر بارش نازل ہوتی۔ اب یہ کتنی واضح روایت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اتھینٹک، سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے وہ بخاری ہے، اور اس کی یہ واضح ترین روایت ہے۔ پہلا مسئلہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی پوری جماعت مدینہ میں رہتے ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے، وہ حضور علیہ السلام کی قبر پر نہیں گئے مانگنے کے لیے۔ کہاں گئے ہیں؟ میدان میں۔ یہ حدیث ہے، اس کا انکار میرا انکار نہیں ہے، اس کا انکار حدیث کا انکار ہے۔ نبی علیہ السلام سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن قبر سے جا کر مانگنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور صحابہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان کا واسطہ ڈالنا، ان کا وسیلہ ڈالنا، اور ان کے صدقے اگر سوال کرنا جائز ہوتا تو اللہ کی قسم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا وسیلہ ڈالتے، جو ہم سے زیادہ علم والے۔ اور ان کا علم کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا علم کیا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے آج خواب آیا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور کیا آیا؟ فرمایا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے پیا، پھر اور پیا، پھر اور پیا، پھر اور پیا، جب میں فل سیر ہو گیا، رج گیا، بہت پی لیا، تو اس پیالے میں ابھی کچھ باقی تھا۔ پھر میں نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو میں نے اپنا بچا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور خواب کی تعبیر تو ہوتی ہے نا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اور سب سے بڑھ کر دیا، اور میرے بعد جس کو علم دیا ہے اور میں نے اپنا بچا ہوا علم جو دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اب ان کے علم کے بارے میں کوئی شک ہوگا؟ ایسی شخصیت جب قحط پڑا ہے تو وہ قبر مبارک پر نہیں گئے۔ کیا ان کو حضور سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر کہو گے نہیں تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے آقا کے ساتھ یہ سارے محبت کرنے والے تھے، اور وہ واقعہ معروف ہے۔ آپ نے کہا عمر میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو؟ فرمایا آقا ساری دنیا سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کی۔ فرمایا نہیں عمر ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایمان اپنے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ فرمایا آقا پھر کیا؟ کہا اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں، اور کسی انسان کا ایمان کامل نہیں جب اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری دنیا سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آقا اگر یہ بات ہے تو آج سے سچا وعدہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کروں گا۔ دیکھو عمر سچ بولتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کیا بولتے تھے؟ پہلے اگر اپنی جان سے کم تھی تو بتا دیا، جھوٹ ہم تو کہتے نا بس جو سامنے آئے ہر ایک سے بھئی سب تو ود کے تھے، حالانکہ ہندی نہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کیا بولا تھا؟ سچ۔ حضور سب سے بڑھ کر ہے سوائے اپنی سچ بولا ہے۔ پھر آپ نے جب سمجھایا تو کہتے ہیں آقا چلیں
آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کریں گے رضی اللہ۔ تو جب ان کو محبت بھی زیادہ ہے اور جب ان کو علم بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ اور محبت بھی زیادہ، لیکن پھر بھی وہ قبر مبارک پر نہیں جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ میدان میں۔ حضور کے نام کا وسیلہ نہیں ڈال رہے، ان کے نام کا واسطہ نہیں ڈال رہے، اور ان سے نہیں مانگ رہے اور ان کے ذریعے سے نہیں مانگ رہے، بلکہ جا کر کہا اے اللہ پہلے حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے، اب نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پہلے حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے، اب کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اللہ کی رحمتوں میں ڈانپے گئے، دنیا میں نہیں، اب آخرت میں چلے گئے۔ اب ہم حضور کے چچا کو لے کر آئے ہیں اللہ، حضور کے چچا کو، اور چچا کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ والد کی۔ اے اللہ اب ہم ان سے دعا کروائیں گے اور تو ہمیں عطا کر دینا۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ دعا کی، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ دعا کی۔ دعا کیا ہے؟ یہ نیچے لکھی ہوئی، قال العباس، عباس رضی اللہ نے یہ دعا کی، اللہم انہو لم ینزل بلاء الا بذنب، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں یہ جتنی تکالیف اور مصیبتیں آئی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وَلَمْ يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، اور یہ آزمائشیں ہماری توبہ کے بغیر ختم نہیں ہوں گی، وَقَدْ تَوَجَّهَ بِيَ الْقَوْمُ إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، اے اللہ یہ قوم مجھے تیرے پاس لے کر آئی ہیں کیونکہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، اور اس وجہ سے مجھ سے یہ دعا کروا رہے ہیں، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہاتھ تیرے سامنے ہیں، وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، ہم اپنے ہاتھوں میں گناہ لے کر آئیں اور پیشانی جھکا کے توبہ کرنا چاہتے ہیں، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، خدایا گناہ معاف کر دے، ندامت قبول کر لے، ہمیں بارش کو برسا دے۔ جب عباس رضی اللہ نے کہا اے اللہ گناہوں کے ڈھیر ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئے، پیشانیوں کو توبہ کے ساتھ جھکا دیا، اے اللہ اب تجھ سے مانگ رہے تو دے دے، فَيُسْقَوْنَ، ابھی وہاں کھڑے ہی تھے تو آسمان سے بارش اتر رہی تھی، یہ دعا کر رہے تھے۔ اب انہوں نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ ہے، تیرے پیغمبر کا طفیل ہے، تیرے پیغمبر کے صدقے، نہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک آدمی سے دعا کروانا ثابت ہے۔ وسیلے تین طرح کے ہیں جو جائز ہیں، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کا واسطہ، خدایا تو رحمان ہے، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ کہ میرے اوپر رحم فرما دے، تو غفار ہے، تیرے غفار ہونے کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، یعنی اللہ کو اس کی ذات کا، اللہم انی اسألوک بوجہک الکریم، اے اللہ تیرے کرم والے چہرے کا واسطہ مجھے جنت عطا فرما دے، تو اللہ کو اس کی ذات کا واسطہ دینا جائز ہے۔ دوسرا اپنے نیک اعمال کا واسطہ، وسیلہ، جو تین آدمی گھر سے نکلے تھے، میدان میں تھے، بارش آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، دوڑ کے ایک غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے وہ ایک بڑا پتھر گرا، چٹان گری، منہ بند ہوا، اب ان کو موت کا یقین ہونے لگا، بڑا ہلایا ہلا نہیں، باہر نکلنا چاہتے نکل نہیں سکے، کسی کو پتہ ہی نہیں اندر کون ہے، کوئی رابطے کا نظام ہے ہی نہیں، کسی سے رابطہ ہو جائے نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے ساری رات اس کے سرہانے کھڑا رہا، اگر وہ نیکی قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ تینوں کا ایک لمبا واقعہ۔ اور تیسرا وسیلہ یہ وسیلہ ہے کہ نیک آدمی سے دعا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے اے اللہ یہ قوم مجھے لے کر آئی ہے کیونکہ یہ جانتی ہے کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں اور میرا ان کے ساتھ وہ تعلق اور ریلیشن تھا،
تو اب یہ مجھے لے کر آئی ہیں، کہتے ہیں تو دعا مانگ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار تم سفارش کرو، وہ فلاں صاحب تیری سفارش کو رد نہیں کریں گے، ان کا تمہارے ساتھ بڑا تعلق ہے، تم میری سفارش کر دو. تو زندہ نیک آدمی سے سفارش کروانا، دعا کروانا یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن فوت شدہ آدمی کا وسیلہ ڈالنا یہ جائز نہیں. اللہ کی قسم اگر جائز ہوتا تو صحابہ کے دلوں میں حضور یا عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں سے کون اعلیٰ تھا؟ حضور. اگر یہ فوت شدہ کی ذات کا جائز ہوتا تو پھر وہ عباس رضی اللہ عنہ کو نہ لے کر آتے بلکہ حضور کا واسطہ ڈالتے. عباس رضی اللہ عنہ کا بھی مقام تو کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے. اگر فوت شدہ کا وسیلہ جائز ہوتا، ڈالنا اس شریعت میں ثابت ہوتا، تو تمام صحابہ حضرت عمر کو کہتے بھائی نہیں، ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم تو ادھر ہی روضہ مبارک میں جا کے ان کے واسطے سے مانگیں گے. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. گویا کہ صحابہ کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہم باہر جا کر اللہ سے مانگیں گے اور نیک آدمی سے دعا کروائیں گے، لیکن ڈائریکٹ کسی کے وسیلے سے نہیں مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا مطر ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بارش ہونے لگی. فحصر ثوبه ان حتی اصابه من المطر. حضور صحن میں تھے یا بازار کسی جگہ پہ تھے، بارش ہوئی تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے حتیٰ کہ آپ کے جسم پر بارش پڑی، اور آپ نے فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، یہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کو اپنے جسم پر لگا لیتا ہوں. اس کا مطلب بارش کے جو قطرات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بابرکت ہیں. بارش کے قطرات حضور نے اپنے جسم پر لگائے. یہاں سے بارش میں نہانا بھی حضور کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے. آپ نے اپنے جسم پہ ڈالے، فحاصر ثوبہ، اپنے کپڑے اکٹھے کیے حتیٰ کہ آپ کو بارش. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے نا بارش ہو رہی ہے تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم صیبا نافعا. یہ دعا یاد کریں، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ جو بارش برس رہی ہے اس کو فائدہ مند بنانا، یہ ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. بسا اوقات بارش کثرت سے ہو جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ دعا مانگنی چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، اللہم صیبا نافعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے بارش کے لیے، اس کے کچھ الفاظ اگلی روایت میں آ رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی استسقاء میں، فرمایا اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوکا زحوکا تمطرنا بہ رزازا کتکتا سجلا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے اوپر ایسے بادل بھیج دے جو بڑے موٹے تازے ہوں اور بڑے گرجنے والے ہوں. عموماً جب بادل زیادہ گرجتے ہیں تو بارش بھی زیادہ ہوتی ہے. دلوکن چمکنے والے ہوں، اے اللہ بجلی کی چمکیں آئیں اور بادلوں کی گرج آئے اور بڑے گہرے بادل ہوں. زحوکن اور وہ بہت زیادہ چمکے مارنے والے ہوں. تمطرنا منہ رزازا، اے اللہ اس میں سے ہمیں چھوٹی چھوٹی بوندا باری بھی عطا فرما. کتکتاً ہلکی ہلکی بارش بھی دے اور سجلن موٹی تازی بارش بھی دے. یعنی ہر طرح کی بوندا باری بھی ہو، ہلکی ہلکی کن من بھی ہو،
اور پھر موٹی موٹی بارش بھی ہو، یعنی تیز. یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے. یہ جو لفظ ہے نا یا ذل جلال والاکرام، حدیث میں آتا ہے علی ذو بیا ذل جلال والاکرام. جب تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑانا ہو نا، جس طرح یوں کہہ لیں کہ جب بچے ضد کرتے ہیں نا تو ایک لفظ ہی بار بار، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم آئس کریم آئس کریم، تو وہ بچہ ضد کرتا ہے. آپ نے فرمایا جب تم نے دعا میں ذرا گڑ گڑا کے بار بار مانگنا ہو نا اللہ سے، اور لازمی کوئی چیز لینی ہو، تو یہ کلمات کہا کرو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. جب مسلسل تم یہ کہہ کر دعا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے جلال اور اکرام کی وجہ سے تمہیں ضرور عطا فرماتا ہے. تو یہ دعا کو قبول کروانے کے لیے بڑے مجرب نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس دعا میں آپ نے کہا یا ذل جلال والاکرام. یہ حدیث ابو عوانہ کے اندر موجود ہے، مسند ابو عوانہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلیمان علیہ السلام یستسقی. کس قدر یہ ایمان افروز روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بارش مانگنے کے لیے میدان میں نکلے. اب غور کریں، سلیمان کون تھے؟ اللہ کے نبی، اور کیسے پیغمبر؟ ایسے عظیم پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پہ کنٹرول دیا ہوا ہے، ہوائیں ان کے تابع ہیں. ایسے عظیم پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات پہ کنٹرول دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں پہ کنٹرول دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوقات کے اوپر کنٹرول دیا ہوا ہے. اور پھر ان کی زبانیں سمجھائی ہوئی کہ اگر پرندے چہچہا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر جانور بول رہے ہیں، ڈکار رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، تو وہ بھینس اور گائیں اور یہ چیزیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نہیں. آج کی کوئی ٹیکنالوجی ان کا احاطہ کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں ہے. اس میں سب فیل ہے. یہ سکھانے والی کون ذات ہے؟ اللہ. اتنا اختیار، اتنا کنٹرول، ہواؤں پہ کنٹرول، جنات پہ اختیار، انسانوں پہ اختیار، پرندوں پہ اختیار، درندوں پہ اختیار، لیکن پانی پہ اختیار نہیں، بارش پہ اختیار. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کا اختیار دوسری چیز کے اختیار کو لازم ہے. اگر ایک چیز مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے باقی ساری چیزوں پر بھی اختیار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جس پر اللہ نے دیا ہے بس وہی ہے. اب بارش کا نہیں دیا تو نہیں. باہر میدان میں گئے سلیمان علیہ السلام اور اللہ سے بارش مانگنی تھی. اب سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا یہ سارے اولیاء کرام جو حقیقی ولی ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، جو حقیقی ولی، کیا یہ سارے حقیقی ولی اکٹھے بھی ہو جائیں، اکیلے اکیلے تو دور کی بات ہے، اکٹھے بھی ہو جائیں تو کیا سلیمان علیہ السلام کے درجے کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں. تو جب سلیمان علیہ السلام اوپر ہیں، یہ ولی نیچے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس اختیار نہیں، تو ان اولیاء کرام کے پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نہیں ہوگا. بارش کا اختیار فقط کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، صرف ایک اللہ کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس. حضور بھی باہر جا کے مانگ رہے اور سلیمان علیہ السلام بھی مانگ. فرآ نملہ، انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیۃ علی ظہرہا، الٹی لیٹی ہوئی ہے. چونٹی مثال سمجھے، ایسے ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے نا، اس کے نیچے پاؤں ہیں، ایسے لیٹ گئی، ایسے چلتی ہے، ایسے لیٹ گئی. اپنی پشت اس نے زمین کے ساتھ لگا دی
رافعتن قوائمہا الی السماء، اپنے پاؤں اس نے آسمان کی طرف ایسے اٹھائے ہوئے، تقولو، اور وہ کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک، خدایا کیا ہوا اگر ہم چھوٹی ہیں تو، لیکن ہے تو تیری مخلوق ہی ہے نا، اللہم انا خلق من خلقک، ہم تو تیری مخلوق ہیں، لیس بنا غنی عن سقیاک، ہم بھی تیری بارش سے مستغنی نہیں، ہمیں بھی تیرے پانی کے قطرات کی ضرورت ہے۔ چونٹی کہہ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، چونٹی کو دیکھا، اس کا مطلب نبیوں کی یہ عادت ہے کہ چہرہ نیچے کر کے چلتے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، اور زمین پہ چونٹی کو دیکھا اور اس نے اپنے پاؤں اٹھائے ہوئے۔ اب چونٹی کی آواز ہمیں آج تک سنائی، سمجھنا تو دور کی بات ہے نا، پرندوں کی آواز آتی ہے، درندوں کی آواز آتی ہے، حیوانوں کی آواز آتی ہے ہمیں، مرغیوں کی آواز آتی ہے ہمیں، کبوتر کی آواز آ جاتی ہے ہمیں، طوطے کی آواز آ جاتی ہے ہمیں، لیکن آج تک آپ کو کبھی چونٹی کی آواز آئی ہے؟ نہیں۔ چونٹی کی آواز سنی، اور صرف آواز نہیں بلکہ اس کو سمجھ بھی لیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ فقال، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ارجعوا، چلو واپس چلو، یا نبی، اے سلیمان علیہ السلام، یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہم تو اپنے گھر سے بارش لینے آئے ہیں، اتنا اہتمام کر کے آئے ہیں، کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، مصروفیات چھوڑ کے آئے ہیں، ہم تو مانگنا چاہتے ہیں۔ ارجعوا، واپس چلو، فقد سقیتم بدعوت غیرکم، تمہیں بارش ملے گی لیکن کسی اور کی دعا کی وجہ سے تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ غور کیجئے، ایک مسئلہ یہ ہے، نے بھی سلیمان علیہ السلام سے نہیں مانگا، اس نے کس سے مانگا؟ اگر چونٹی کو یہ اللہ نے عقل دی ہے، ارے اتنے بڑے انسان تمہیں عقل کیوں نہیں ہے؟ چونٹی یہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلق، اے اللہ ہم تو تیری مخلوق ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکنے والے، تیرے سامنے ماننے والے۔ چونٹی بھی اگر اپنے رب سے مانگتی ہے تو کیا ہم چونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہماری عقل معاف ہے، اور یقیناً عقل معاف ہے اس آدمی کی، اور یقیناً وہ حیوانوں سے بھی آگے گزر چکا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر یہاں ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے، میری سندا ہی نہیں تیری موڑدا ہی نہیں، جو رب چونٹیوں کی سن رہا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو آواز انسانوں کو نہیں سنائی دے جا رہی، اس کو بھی میرا رب ساتوں آسمانوں سے اوپر سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس چونٹی کی آواز جو اس کے پاس کھڑے ہو کر باقی ان کے ساتھیوں کو سنائی دی نہیں دی، باقیوں کو سنائی دی نہیں دی، جو انسانوں کو سنائی نہیں دی وہ کون سن رہا ہے؟ رب رحمان سن رہا ہے۔ تو جب وہ چونٹیوں کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ اس کے لیے اونچی اور آہستہ سب برابر، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کا اجالا، رات کی تاریکی، پہاڑوں کی چٹانوں کی تہ کے اندر چلے جاؤ یا ان کی چوٹیوں کے اندر چلے جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی آہستہ پکارے یا بلند پکارے، اس کے لیے سب کیا ہے؟ برابر، وہ سب کو سننا ہے۔ تو یہاں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اور چونٹی نے مانگا اور ملا، اور میرا اللہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کا اللہ سے مطالبہ کیا، فاشار بظہر کفیہ الی السماء، اپنی ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے آسمان کی طرف کی، یعنی اس طرح دعا مانگی۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ استسقا دعا مانگنا بھی درست ہے، نماز پڑھنا بھی درست ہے، اپنے علاقے، محلے، گھر، مسجد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، میدان میں جا کر بھی دعا کر سکتے ہیں،
لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ ایک اللہ سے۔ ہاں نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر بیٹھ کے اے اللہ فلاں بزرگ کے واسطے مجھے اس کے طفیل، ان کے صدقے، یا فلاں انبیاء کے صدقے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا درست ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ حضور کے واسطے سے مانگ لیتے، اور وہ چونٹی نبی سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے مانگ لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب